الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و حاضرین السلام علیکم۔ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، یہ سڑک کہاں جاتی ہے، انہی باتوں میں کھڑا میں سوچ رہا ہوں۔ ساتھ سے گزرتے بندے نے کہا یار یہ سڑک نہیں جاتی، تمہیں کدھر جانا ہے؟ وہ کہتا مجھے چلنا ہے، بس چلتے جانا ہے اور ترقی حاصل کرنی ہے۔ کہتے جانا کدھر ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہتے بھائی پہلے اپنے منزل کا تعین کرو، اپنے مقصد کو دیکھو، تیرے پاس منزل کون سی ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہاں یہ بات آ کر کے وہ لاجواب تھا۔ ہم یہاں آج اس لیے بیٹھے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل جو ہے، نئی پود ہے، نوجوان جو طبقہ ہے، ان میں سے کتنے لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، کتنے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں جانے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنی منزل کا تعین کیا ہوا، کتنے لوگوں کو اپنا پتہ ہے کہ مجھے یہ بننا ہے۔ اور جب اسے پتہ ہے کہ مجھے یہ بننا ہے تو اس کے لیے اس نے سرگرمی کیا کی ہے، اس کی کارروائی اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ وہ کیا اس بس پہ بیٹھا ہے جو اس کے منزل کی طرف جاتی ہے۔ اس نے بس کا زیادہ راہ اپنا بنایا ہے، سفر میں ہونے والے اخراجات اس نے دیکھے ہیں جو جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جو ہے 96-97% لوگ جو بلا مقصد جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، بلا مقصد محنت کر رہے ہیں، بلا مقصد وہ سارا سین چل رہا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے فوکس نہیں ہوتا، ان کے پاس منزل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا، منزل کا تعین نہیں ہوتا۔ یہی چیز میں آج کل کے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ بہت سارے بچوں کو سب سے مشکل سوال کا جواب یہی لگتا ہے اب بننا کیا چاہتے ہو؟ وہ صرف سمپل رٹے رٹائے جواب ہوتے کے پاس، وہ ان کے نہیں ہوتے، ان کے والدین کے، ان کے ارد گرد کے ماحول کے دیے ہوئے وہ جواب ہوتے ہیں۔ مجھے پائلٹ بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے، فلاں بننا ہے، فلاں۔ اچھا بھائی ڈاکٹر بننا ہے، بنو، کیا کر رہے ہو؟ کہتے میتھ پڑھ رہا ہوں۔ کہتے یار یہ تو ڈاکٹر بننے کے لیے تو بایو پڑھنی ہے، یہ تو مجھے بتایا نہیں۔ مطلب منزل جو ہے جب تک آپ کی منزل نہیں بنتی، آپ اس کا تعین نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اس بس پر نہیں بیٹھتے جو اس طرف جاتی ہے۔ جب آپ بس کا تعین کرتے ہیں بفرض محال اگر آپ کو لاہور جانا ہے تو لاہور جانے کے لیے 1500 ون سائیڈڈ کرایہ، دوسرے طرف کا آنے کا 3-4 ہزار روپے تو پیسے ہیں، اور پھر وہاں آپ کو رہنا ہے، اس کے الگ خرچہ ہے، رستے پہ جاتے ہوئے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تقاضے۔ مطلب جب آپ کو منزل کا تعین کرتے ہیں، مقصد کا تعین کرتے ہیں، تو اس وقت اس کی ساری سرگرمیاں آپ ساتھ رکھتے ہیں۔ مچھلی پکڑنے جانا ہے تو اس کے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی، نہیں، آپ کو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کا، دھاگے کا، اس طرح کی چیزیں جو ساری آپ کو پھر اس کا جو مچھلی پکڑنے کے لیے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی ڈوری کی طرف آئے، آپ کی کنڈی کی طرف آئے، وہ سوچنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سین نہیں ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مقصد کا تعین کیجیے، منزل چنیے، اس کے لیے پھر اس کی ترتیب لگائیے، اس کی سرگرمیاں سوچیے، اس کے مطابق سارا سین چلائیں، پھر آپ جا کر کے منزل پا سکیں گے۔ فرض کرو ایک شادی آپ کے ذمہ لگتی ہے، شادی میں ہونے والی ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہو۔ شادی میں مہندی ہوتی ہے، شادی میں یہ ہوتا ہے، بارات جاتی ہے، وہاں کیا کیا کھانا ہے، کیا کیا پکوانا ہے، کون کون سی ڈشز ہونی ہے، کتنا کیا، ساری چیزیں آپ کو سوچنی ہے۔ پھر جا کر کے آپ کی وہ شادی ہے، وہ تب جا کر کے سرگرمی پوری ہوتی ہے۔ سرگرمی پوری ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں۔ آج کل کی بہت جو ہے ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی، بہت برا لگتا ہے، بہت ہی اپنے آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، اور بچے اس چیز کا برا بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے ہمیں ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو یہی چیز نہیں ہوتی۔ ہم چھوٹے ہوتے تو ہمارے پاس گھر میں مہمان آتے تھے تو ہمارے پاس ہم جو ہے اسے کتراتے پھرتے رہتے جب تک جو ہے نا وہ حال حوال لے کے اسے ملنا، کیونکہ والدین کی طرف سے ہدایت ہوتی تھی، چاچو آیا، بابا آیا، دادا، یہ سارا کوئی بھی انہیں ملو جا کے۔ تو دادے بابے کا سب سے مشکل سوال یہی ہوتا تھا کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو، ادھر آ میرے پاس۔ تو فوراً بابا جی کو نیا جو ہے نا وہ 100 کلیاں 100 بلیاں اس طرح کے سوال ڈالنے شروع کر دیتے تھے جو ہمارے لیے عذاب ہوتے تھے، ہمارے لیے مشکل ہوتے تھے۔ مطلب نئی پود سے کچھ پوچھا نہ جائے کیا کر رہے ہو، اگر پوچھا جائے تو انہیں سمجھ نہیں آتی، جواب نہیں ہے نا، اور جواب نہ دے کر کے وہ شرمندہ ہوتی ہے، اور شرمندہ ہونا نہیں چاہتی اپنے والدین کے سامنے۔
اپنے والدین کے سامنے شرمندہ ہونا، ہاں دنیا جہان کے سامنے، آج والدین کے سامنے شرمندہ ہو تو والدین کے سامنے باتیں ہو جائیں. والدین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ہم ہی مارے، دوسرا کوئی نہ مارے، اور آپ والدین کی باہر سے بچ رہے ہوتے ہیں اور باہر سے آپ لطر کھانے کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کے لیے فوکس نہیں ہوں گے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ایسے بلا مقصد کسی بھی بس پہ بیٹھ جانا پتہ پوچھے بغیر دیکھے بغیر کہ جا کہاں رہی ہے، یہ نہیں ہوتا. آپ کو پہلے منزل کا تعین کرنا ہے، آپ نے بننا کیا ہے، اور اس بننے کے ساتھ جو ہے آپ کو سرگرمیاں سوچنی ہے. چائے بنانے کے لیے چلے ہو، چائے بنانا مقصد ہے تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہو کہ چائے کے لیے چینی چاہیے، پتی چاہیے، دودھ چاہیے، پانی چاہیے، آگ چاہیے، اور آگ جلانے کے لیے لکڑی چاہیے. کتنی سرگرمیاں ہیں آپ کو ساری، اور اس کے لیے وسائل چاہیے ہوں گے. تب جا کر کے پھر یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی آپ کو چولہے کے اوپر رکھنی نہیں آتی، آپ کو یہ نہیں پتا کتنی دیر کیا چیز پکانی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی ہے. پھر ہوگا، یہ نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو دیکھا چائے پک رہی ہے اس طرح پکاتے ہیں میں بھی پکا لوں گا. نہیں، دوسرا بندہ سائیکل پہ چڑھ رہا کرتب کر رہا ہے میں بھی کر لوں گا. نہیں، آپ کو وہ کرنا ہوگا. کریں گے کیسے؟ آپ کے پاس سائیکل ہو، اس کے لیے آپ پریکٹس کریں. ایک بندہ جو ہے پوری زندگی لگا دیتا ہے اپنے پاس 50,000 کی جاب کے لیے، 1,00,000 کی جاب کے لیے، اور 1,00,000 کی جاب پہ کھڑا ہوا بندہ جو ہے اس نے جو محنت کی ہے آپ کو اتنی ہی محنت کرنی ہے. 20,00,000 کی جاب پہ کھڑا بندہ جتنی اس نے محنت کی ہے اس کے پیچھے وہ کتنا کڑاہی میں جلا ہے، کتنا وہ پکا ہے، اس کے مطابق آپ کو پکنا ہے. شارٹ کٹس نہیں ہوتے، وہ نہیں کام آتے. کوئی بھی آپ کو شارٹ کٹس نہیں کرتے، وہ بیساکھیاں ہوتی ہیں، اور بیساکھیوں کے اوپر رہنے والا بندہ ہمیشہ بیساکھیوں پہ رہتا ہے. جب تک معذور خود بیساکھی نہیں چھوڑتا تب تک وہ نہیں چھوٹتی. ماں جو ہوتی ہے دعا کر رہی ہوتی ہے، نشئی نشہ نہیں چھوڑتا، ماں دعا کر رہی ہوتی ہے، نہیں لگ رہی ہوتی جب تک وہ خود چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ کو آپ کے حصے کا کام کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے. یہ بہرحال ہمیں مقصد یہ تھا، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کو جو ہے جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے اسے اپنی منزل کا تعین کرنا ہے، اسے اپنے مقصد کو دیکھنا ہے، اور مقصد کے ساتھ جو ہے اس سرگرمی کو اپنانا ہے. جہاں آپ لاہور رہے ہیں بس ملتان والی کے اوپر چڑھیں گے تو وہ آپ کو لاہور نہیں لے کے جائے گی. پھر آپ لاہور جانا چاہتے ہیں بس کے اوپر بیٹھ جاؤ تو لاہور ہی جانا ہے، راستے میں کہیں اترنا نہیں ہے. اگر وقتی طور پر آپ کہیں جا کے اترتے ہیں تو آپ کی منزل دور ہو رہی ہے، آپ کا منزل پر پہنچنا لیٹ ہو رہا ہے. پہنچیں گے لیکن دیکھیں نا بعض اوقات یہ ہوتے کہ ہم چلتے چلتے راستے میں بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ اترا مزاری دیکھنے سے کھڑا آ گیا، ادھر سگریٹ لینے لے گیا. بس چھوڑ نہیں سکتے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں اتنا پڑتے ہیں کہ آپ سے وہ بس یا وہ گاڑی چھوٹ ہی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل آپ کی اتنی ہی دور ہو جاتی ہے. آپ کو اس منزل پر دوبارہ چڑھنے کے لیے، جانے کے لیے دوبارہ فوکس ہونا ہوگا، دوبارہ بس پہ چڑھنا ہوگا، اس کا کرایہ دائرہ اس کا الگ ہو جائے گا، ٹائم پر بعد الگ ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی. منزل کا تعین کیجئے، مقصد کو بنائیے. جب تک آپ سامنے مقصد نہیں ہوگا، منزل کا تعین نہیں ہوگا، آپ اس کے حوالے سے چلیں گے نہیں. اور ہماری نئی فوج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ سمجھنا چاہتی نہیں، اسے سمجھانے والا کوئی نہیں، اور اسے خود کو پتہ نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. آنے والی بہت سی نسل جو ہے ہماری جو ہے وہ بدقسمتی ہماری کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنے جا رہی ہے، اسے خود ہی نہیں پتا. وہ صرف یہ سوشل میڈیا نے ہمیں جو ہے وہ بہت ہی پیچھے کیا ہوا ہے. ہم اس کے اوپر رنگی نہیں دیکھتے ہیں، اس کے اوپر سارا جو بھی مطلب لچر پن ہوتا ہے سارا ہم اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اپنا نہیں ہے پتا. خواب جب تک جو ہے اس کے اوپر عملی جامہ نہیں پہنائے وہ خواب ہی رہتے ہیں، خواہشات ہی رہتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس کے حصے کا کام جو ہے وہ کرنا ہے. بنانا آپ چائے چاہ رہے ہیں، لوازمات آپ نے گوشت کے رکھے ہوئے ہیں، مثالیں گوشت کے ہیں، پیاز ہے، دھنیا ہے، یہ ساری چیزیں رکھ کے بیٹھے ہیں تو آپ کی چائے نہیں کچھ اور بنے گا. آپ کے دماغ میں ایک واضح پکچر ہونی چاہیے، واضح تصویر ہو کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر فوکس ہو جائے
پھر جا کر کے آپ اپنی منزل کو پائیں گے اور منزل آپ کو آپ کا فائدہ دے گی. پہلے آپ ساری چیزیں اس حوالے سے سوچیں. اور اس میں یہاں یہ بات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ منزل کو فوکس کریں اور منزل ایسی ہو جو غیر قانونی ہو، منزل ایسی ہو جو معاشرے کے مطابق معاشرے سے مطابقت نہ رکھتی ہو، ہمارے اخلاقیات اور اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو، ایتھکس کے ساتھ نہ ملتی ہو. بنانی منزل وہی عجیب لوگوں کی بنانی ہے. دستاریزی ہے، عبد القدیر خان ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سارے کتنے ہمارے عظیم رہے. ان کے سامنے زندگی کے مقاصد تھے، انہوں نے وہ مقصد حاصل کیے ہیں. حالانکہ وہ بھی ہماری ہی طرح کے انسان جو آگے پیچھے چلتے بیٹھتے اٹھتے، انہوں نے بھی ہمارے جیسے تقاضوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اسی طرح چلے مطلب. لیکن انہوں نے فوکس کیا اور فوکس کر کے وہ نکل گئے. اگر فوکس کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے تو دنیا میں کتنے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہے سائیکل پر دنیا کو سفر کر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ دنیا کے چکر لگانے کے چکر میں پھر رہے ہوتے ہیں. کتنا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، صرف آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے واقعات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں. پہاڑیوں کے اوپر چڑھتے ہیں، چوٹیوں کے اوپر پڑتے ہیں، گرتے ہیں، چڑھتے ہیں، گرتے ہیں، چڑھتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں گرتے ہیں جا سواری میدان جنگ میں. یہ ساری چیزیں فوکس ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ فوکس نہیں ہیں تو آپ رول جائیں گے، رستوں میں رہ جائیں گے، بہت سارے لوگ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے اور یقیناً آپ یہ نہیں چاہیں گے. اور آپ اپنی منزل کا تعین کریں اور اس کے ماہر کے پاس جائیں جو اس حوالے سے اس شعبے میں اس فیلڈ میں کامیاب ہوا بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، اس سے پوچھیں آپ نے کیسے کیا، کس طرح کیا. پھر ایک سے نہیں بہت سے پوچھیں. ارد گرد اور بھی ہوتے ہیں اسی منزل پہ کھڑے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھیں. سرگرمیاں کم و بیش، محنت کم و بیش ایک ہی جیسی ہوگی، ماحول جو ہو سکتا ہے ان کے الگ ہوں. کیونکہ ہم نے بہت سے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، کوئی دیہات سے آیا ہوتا ہے، کوئی شہر سے آیا ہوتا ہے، کوئی کہیں جہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا سہولتوں کے، وہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور دیکھیں ایک شہری بندہ ساری سہولتیں لے کر کے ایک منزل بڑی پاتا ہے، اور ایک دیہات سے جہاں کوئی سہولت نہیں ہے، پڑھنے کا بجلی نہیں ہے، بہت ساری سہولتوں کی کمی ہے، فقدان ہے، وہاں سے پڑھ کے آتا ہے. تو ظاہر ہے محنت میں فرق تو ہوگا. اس کے پاس کوئی سہولتیں زیادہ ہوگی، لیکن جو دیہات سے آتا ہے اس کے پاس سہولتیں بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی جو ہے فوکسنگ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ برابر ہوگی. انہوں نے اپنی چیز کہ میں نے یہ پانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے سوچ لیا میں نے بدلنا ہے، میں نے سوچا میں نے گھر کو تبدیل کرنا ہے. ایسی سوچ کر لے کر کے بچہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی فیلڈ میں جا کے کھڑا ہوگا. یعنی آپ کو اپنے اندر سے ایک لائن کا تعین ضروری کرنا ہے، آپ کے ارادے کو استقلال دینا ہے، پکا کرنا ہے، پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے. پھر اس بس سے آپ نے اترنا نہیں ہے جو آپ کی منزل کی طرف جا رہی ہے. رستے میں بہت ساری رنگینیاں آئیں گی. مقاصد کا الگ ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک جیسے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے. زندگی بھی جیسے کہتے ہیں مختلف رنگینیوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہے. دیکھیں مطلب اگر سارے کسان گنا ہی کاشت کرنے لگ جائیں تو وہ گنے کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اور دوسری چیزیں جو ہیں دالے والے جو ہیں بہت ساری دوسری فصلیں جو ہیں جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں وہ نایاب ہو جائیں گی، وہ کام نہیں آئیں گی. اس لیے زندگی میں بہت سے شعبے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور الگ الگ چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. پہلے تو آپ اپنے انٹینشنز کو دیکھیں نا کہ رب نے آپ کو کس لیے بنایا ہے. اس پہ یقیناً ہم اور بھی پروگرام کریں گے. اس انٹینشن کو دیکھ کے ایک موٹی سی بات کرتے، جس چیز کا آپ کو شوق ہے اسی کو آپ اپنے پیشے کی طرف لے جائیں، اس کی سرگرمی سوچیں اور اس کا اپنا منزل بنائیں. اور وہ شوق جو ہوتا ہے آپ کا کسی نہ کسی طرف سے رب کی طرف سے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے آپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ایسی کوئی چیز اپنی انٹینشن کو دیکھیں، رجحان کو دیکھیں، کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، پھر اس کے اوپر پکے ہو جائیں. پھر آپ چلتے جائیں گے. اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، آپ صرف اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ کے نکلیں اور آگے چلتے جائیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر.